السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ گناہوں پر ثابت قدم رہنا اور اسے معمولی جان کر دوسروں کو بھی اس کا عادی بنا دینا یہ بہت ہی بڑا گناہ ہے، اگرچہ چھوٹا گناہ کیوں نہ ہو۔ یہ ایک ایسا عمل ہے جس کی وجہ سے بندے کو توبہ کی توفیق نہیں ہوتی، جبکہ بعض موقع پر بندہ اس گناہ کو ضروری یا ضرورت یا شریعت میں گنجائش سمجھ کر بے باکی کے ساتھ کر لیتا ہے۔ مگر یاد رکھیے کہ گناہ چھوٹا ہو یا بڑا گناہ، دانستہ ہو یا غیر دانستہ، بہرحال وہ گناہ ہی ہوتا ہے جب تک اس گناہ سے سچی توبہ نہ کر لی جائے۔ اس کی نحوست اس کے ساتھ ہی ہوتی ہے۔ ایسے گناہوں پر عادی لوگ کم علم اور دین کی سمجھ بوجھ سے بہت دور ہوتے ہیں، مگر ان کی اصلاح کی کوشش کی جائے تو ان کا انداز، ان کی باتیں نہایت جاہلانہ اور بے باکی سے بھرپور ہوتی ہے۔ کمزور علم والا ہو تو وہ بھی ڈگمگا جائے، لہذا ایسے کمزور عمل والوں سے عاجزانہ میری گزارش ہے کہ خدا را دنیا کے ساتھ اپنی آخرت خراب نہ کریں اور اللہ تعالیٰ سے اس کے غضب سے ڈریے۔ جلد سے جلد اپنی اصلاح کر لیجئے اور آپ کی ترغیب پر جو لوگ گناہ کے مرتکب ہو رہے ہیں ان کی بھی اصلاح کریں، ورنہ ان کے گناہ کا وبال بھی آپ کے سر آئے گا۔ قرآن مجید میں سورہ شورى آیت نمبر 25 میں اللہ عز و جل ارشاد فرماتا ہے، وَهُوَ الَّذِي يَقْبَلُ التَّوْبَةَ عَنْ عِبَادِهِ وَيَعْفُو عَنِ السَّيِّئَاتِ وَيَعْلَمُ مَا تَفْعَلُونَ۔ اور وہی ہے جو اپنے بندوں کی توبہ قبول فرماتا ہے اور گناہوں سے درگزر فرماتا ہے اور جانتا ہے جو کچھ تم کرتے ہو۔ وَهُوَ الَّذِي يَقْبَلُ التَّوْبَةَ عَنْ عِبَادِهِ، اور وہی ہے جو اپنے بندوں سے توبہ قبول فرماتا ہے۔ اس آیت میں فرمایا گیا کہ جو لوگ اپنے کفر اور بدعمالیوں سے توبہ کر لیں گے تو اللہ تعالیٰ ان کی توبہ قبول فرما لے گا، کیونکہ اس کی شان یہ ہے کہ وہ ہر گناہ گار کی توبہ قبول فرماتا ہے، اگرچہ اس کا گناہ کتنا ہی بڑا ہو، اور اس توبہ کی برکت سے اس کے گناہوں سے درگزر فرماتا ہے اور اسے معاف فرما دیتا ہے۔ اور اے لوگوں، جو کچھ تم کرتے ہو اسے اللہ تعالیٰ جانتا ہے، وہ تمہارے نیک اعمال پر تمہیں ثواب اور برے اعمال پر سزا دے گا۔ یاد رہے کہ یہ اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی رحمت اور فضل ہے کہ وہ اپنے بندوں کی توبہ قبول فرماتا ہے اور ان کے گناہوں سے درگزر فرماتا ہے۔ اور اس آیت میں توبہ کی قبولیت کا مژدہ سنا کر گناہ کرنے والوں کو اپنے گناہوں سے توبہ کرنے کی ترغیب دی گئی ہے۔ اسی طرح سورہ تحریم میں اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو سچی توبہ کرنے کا حکم دیتے ہوئے ارشاد فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا عسى ربکم ان یکفر عنکم سیئاتکم ویدخلکم جنات تجری من تحتها الانہار۔ ایمان والو، اللہ کی طرف ایسی توبہ کرو جس کے بعد گناہ کی طرف لوٹنا نہ ہو۔ قریب ہے کہ تمہارا رب تمہاری برائیاں تم سے مٹا دے اور تمہیں ان باغوں میں لے جائے جن کے نیچے نہریں رواں ہیں۔ لہذا ہر مسلمان کو چاہیے اگر
اس سے کوئی گناہ، اگر اس سے کوئی گناہ ہو جائے تو وہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں سچی اور پکی توبہ کرے۔ علماء فرماتے ہیں کہ ہر ایک گناہ سے توبہ واجب ہے، اور توبہ کی حقیقت یہ ہے کہ آدمی بدی اور معصیت سے باز آ جائے، اور جو گناہ اس سے صادر ہوا اس پر نادم ہو، اور ہمیشہ گناہ سے بچے رہنے کا پختہ ارادہ کرے۔ اور گناہ میں کسی بندے کی حق تلفی بھی تھی، اس حق سے شرعی طریقے سے بری الذمہ ہو جائے۔ اعلیٰ حضرت امام محمد رضا خان رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں کہ سچی توبہ اللہ عز و جل نے وہ نفیس وہ نفیس چیز بنائی ہے کہ ہر گناہ کے ازالہ کے لیے کافی اور وافی ہے۔ کوئی گناہ ایسا نہیں کہ سچی توبہ کے بعد باقی رہے، یہاں تک کہ شرک و کفر بھی باقی نہیں رہتے۔ سچی توبہ کے یہ معنی ہے کہ گناہ پر اس لیے کہ اس کے رب عز و جل کی نافرمانی تھی، نادم و پریشان ہو کر فوراً چھوڑ دے، اور آئندہ کبھی اس گناہ کے پاس نہ جائے، نہ جانے کا سچے دل سے پورا عزم کرے۔ جو چارے کار اس کی تلافی کا اپنے ہاتھ میں ہو بجا لائے، مثلا نماز، روزہ ترک کیا ہے، یا غصب، چوری، رشوت، سود وغیرہ جیسے گناہ کے بعد توبہ کی، تو آئندہ کے لیے ان جرائم کو چھوڑ دینا ہی کافی نہیں، بلکہ اس کے ساتھ یہ بھی ضروری ہے کہ جو نماز، روزے ناغا کیے ان کی قضا کرے، جو مال جس سے چھینا، چرایا، رشوت لیا، رشوت دیا، تو یہ ان سبوں کو انہیں واپس بھی کرنا ہے اور یا معاف کرانا ہے۔ پتہ نہ چلے تو اس شخص کا پتہ نہ چلے تو اس کے نام سے صدقہ کر دینا ہے۔ دل میں نیت رکھے کہ وہ لوگ جب پھر اگر کبھی مل جائیں تو اگر صدقہ پر راضی نہ ہوئے تو ان کے مال انہیں واپس پھیر دوں گا۔ سود میں لیے گئے مال کے بارے میں یہ بھی اجازت ہوتی ہے کہ جس سے لیا ہے اسے دینے کی بجائے ابتدائی میں صدقہ کر دے، یعنی سود دینے والے کو لوٹانا ہی ضروری نہیں ہوتا۔ وَيَعْلَمُ مَا تَفْعَلُونَ، اور جانتا ہے جو کچھ تم کرتے ہو۔ اگر ہم عمل کرتے وقت یہ سوچ لیا کریں کہ اللہ تعالی ہمارے ظاہری اور پوشیدہ ہر عمل کو جانتا ہے اور ہمارے تمام کاموں کو دیکھ رہا ہے، تو امید ہے کہ کبھی کوئی گناہ کرنے کی ہمت ہی نہ کرے۔ اس تعلق سے حام میم سجدہ میں رب العزت ارشاد فرماتا ہے اعملوا ما شئتم انہ بما تعملون بصیر، تم جو چاہو کرتے رہو، بے شک تمہارے کام اللہ دیکھ رہا ہے۔ اور سورہ مومن میں فرماتا ہے یعلم خائنۃ الاعین وما تخفی الصدور، اللہ آنکھوں کی خیانت کو جانتا ہے اور اسے بھی جو سینے میں چھپے ہیں۔ لہذا تمام مسلمان خواتین و حضرات کو چاہیے کہ توبہ اور دعا کی مقبولیت کے تعلق سے مسائل بھی جانیں اور سچی توبہ کی طرف رجوع ہوں، تاکہ اپنے نیک اور اچھے اعمال کی جزا مکمل طریقے سے پا کر دنیا آخرت کو کامیاب بنا سکیں۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔